حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ جا آباد ہوئے، اور ہجرت کے وقت اللہ وحدہ لا شریک سے عرض کیا باری تعالیٰ میں اس سرزمین کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے بڑی محبوب ہے، اب مجھے وہاں لے جا جو تجھے بڑی محبوب ہو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو پھر وہ مقام عطا فرمایا جو رب کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ دنیا اسلام پہلے یثرب پھر مدینہ المنورہ کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ تو ہجرت مدینہ کے 8 سال بعد 10,000 کا اسلامی لشکر لے کر مکہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ قبیلہ خزاعہ کے چند آدمیوں کا قتل کر دیا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور قبیلہ بکر قریش مکہ کا حلیف قبیلہ بنی بکر تھا، ان کے آدمیوں نے خزاعہ کے آدمیوں کا قتل کیا، مسلمانوں کے حلیف تھے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا، 3 شرطیں تھیں، یا کہ قتل بہا کی قیمت ادا کی جائے جس کو دیت کہا جاتا ہے، یہ جو مسلمانوں کا قتل ہوا ہے اس کی دیت ادا کی جائے، اور مسلمانوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ یا یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان حدیبیہ کے مقام کا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے۔ قریش مکہ نے کہا یہ کام آسان ہے، معاہدہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا تجدید معاہدہ کی ضرورت ہے، دوبارہ معاہدہ نئے سرے سے کیا جائے، لیکن باہر کہ مختصر یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو، مکہ المکرمہ کی سرزمین کی طرف رخت سفر کی تیاری کرو، اور ایک بہت بڑا اسلامی لشکر تیار کیا گیا۔ مدینہ میں 8 سال رہنے کے بعد سن 8 ہجری رمضان مبارک کی 20 بنتی ہے جو فتح مکہ کا دن ہے۔ ظاہری بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن پہلے وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ 16 رمضان مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر باندھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا اسلامی لشکر لے کر تشریف فرما ہوئے۔ جب اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقام ہے مرز حران وہاں جا پہنچتے ہیں، تو وہاں بھی ابو سفیان آیا حالات پتہ کر سکے کیسے ہے، پتہ پہلے چل چکا تھا، پہنچ گئے ہیں، اس مقام پر پہنچا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ابو سفیان کی جان بخشی ہو گئی اور واپس کر دیا گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیارے محبوب ہم نے تمہارے لیے روشن فتح ہموار کر دی، روشن فتوحات کا آغاز کر دیا۔ تو 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری فتح مکہ کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہانہ انداز سے وہاں پہنچتے ہیں، کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی، چند اوباش ٹولوں کے علاوہ چند شریر جو تھے انہوں نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور الٹا 13 کفار واصل جہنم ہوئے۔ اس مزاحمت کے بعد کوئی ایسی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آتی، تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے لکڑی لی، اور کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے ساتھ ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے گھر کو اب توحید کا گھر بنا رہے ہیں، وہ ازل سے ہے، اب اسے واقعہ حقیقتاً توحید کا رنگ دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان بتوں کو پاش پاش کیا جا رہا ہے، جو کعبہ کے اندر تصویریں تھیں وہ تصویروں کو صاف کرنے کا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے بعد جب کعبۃ اللہ کی تطہیر ہو جاتی ہے، حضرت بلال حبشی حضرت طلحہ ساتھ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ میں شکرانہ کے نفل ادا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان دی جائے۔ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ پہلے معاملہ یہ تھا کہ منہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا جاتا ہے اذان میں، اب کعبہ کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جب کعبہ کے اوپر حضرت بلال حبشی چڑھ گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پہلے کعبہ کی طرف منہ کرتا تھا اذان دینے کے لیے، اب کعبہ کی چھت پر ہوں، اب معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ مسئلہ تو ہے کہ کعبہ کے اوپر اگر اذان دی جائے رخ کدھر کیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبہ کی چھت پر چڑھو، رخ میں محمد کی طرف کرو، رخ میں۔ تو اب حضرت بلال حبشی کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر رخ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں۔ عطا بن اسید وہ شخص تھا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے
کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میرا باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی درگزر فرمایا۔ کیسی محبوب ہستی ہے اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس سے بھی درگزر فرماتے ہیں۔ لوگ امان کی طرف آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہوئے تھے، فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، وہ امان میں ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان قریش مکہ کا سردار تھا، اسے بھی اعزاز بخش دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے بھی امان ہے۔ تو یہ دشمنوں کے ساتھ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو بعد میں نظر آتا ہے ابو سفیان ہی نظر آتا ہے، لیکن فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غلطیوں کو، جہالت کو، دین کے ساتھ عداوت کو، دشمنی کو جو کرتا رہا اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کا سارا معاف فرما دیا۔ یوں اللہ وحدہ لا شریک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ 10,000 کا اسلامی لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، اور راستے میں قبیلے ملتے جا رہے تھے، اور یہ 10,000 اور کئی ہزاروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر والہانہ انداز میں داخل ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے، آج میں چاہوں تو خون بہا میرے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن میں سارے معاف کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مکہ المکرمہ میں صفا پہاڑی پہ چڑھ کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے، لیکن اس وقت لوگ نہیں مانے تھے۔ آج پھر صفا پہاڑی کے بلند مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ گئے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ ابو داؤد کی روایت کے مطابق 17 دن، امام ترمذی کی روایت کے مطابق 18 دن، امام بخاری کی تحقیق یہ ہے کہ 19 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں جلوہ فروز رہے۔ تو تحقیق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن سے زیادہ وہاں نہیں رہے۔ 15 کا بھی ذکر ملتا ہے، 17 کا، 18 کا، 19 کا، یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر بھی کر دیے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں چھوڑا، اور مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کفار پر اس کی ہیبت کی داغ بیٹھ چکی تھی، اور عظیم الشان فتح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 دن مکہ المکرمہ میں قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچے، اور یوں اللہ وحدہ لا شریک نے 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے مالا مال فرمایا، جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آج بھی 20 رمضان مبارک ہے۔ تو 20 رمضان مبارک کے حساب سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ فتح مکہ کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ 20 رمضان کی جو برکت ہے یہ برکت وہ برکت جمع ہو جائے۔